السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف سزاوار ہے ذات واجب کے لیے اور درود و سلام اس کے مقرب بندوں پر۔ عزیزان محترم، آغاز کلام میں اس بات کا معلن ہوں کہ اس سلسلہ تقریر اور خطاب کا موضوع سورہ مبارک نصر ہے، لیکن کے ساتھ ساتھ جو گزارشات میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں اس میں بنیادی امر جو اس تعلق سے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ براہ راست قرآن کے کسی سورے کی تفسیر کر دینا اور اس کے تعلق سے مباحث کو قائم کرنا یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں اگر صحیح طور پر اس کی بنیاد نہ ڈالی جائے تو وہ 3 آیتوں پر مبنی سورہ ہی کیوں نہ ہو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا کوشش اس امر کی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو اور جس انداز سے بھی بیان ہو اس میں ایک نسبت خاص اس تقریری سلسلے کو جو حاصل ہے وہ ماہ مبارک رمضان سے ہے، اور رمضان کے تعلق سے ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے کے تعلق سے الہی حکمت کیا ہے، اس مہینے کے تعلق سے وہ کیا کچھ فضائل ہیں جو قرآن مجید میں اور حدیث نبوی میں بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا بات صرف اتنی ہے کہ ہم اگر ایک مرتبہ ایک غائر نگاہ ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ قرآن مجید اس تعلق سے کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے، میرے لیے یہ ایک بڑا مہم مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کا تعلق عبادات سے ظاہر ہے کہ اس کو فوری طور پر قائم کیا جاتا ہے، لیکن یہی رمضان ہے کہ جس نے اپنے تعلق کو قرآن سے بھی قائم کیا ہے، اور یہی رمضان ہے کہ جو آپ کو دعوت فکر و نظر دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر اس مہینے کے گواہ بن رہے ہو، اگر اس مہینے میں جی رہے ہو، اگر یہ مہینہ گزار رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ظاہر ہے کہ ایک پوری تحریک ہے جس کو کہ میں نے آپ کی خدمت میں یوں سمجھ لیجئے کہ بنیادی لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ وہ آیت آپ کے پیش نظر ہے کہ ایمان والوں سے گفتگو کرتے ہوئے جب یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس تعلق سے نابغہ روزگار ہستی اس دہر کی کہ جس سے استفادہ کرنے والوں میں امام ابو حنیفہ
استفادہ کرنے والوں میں امام مالک، اور پھر توسط سے اور بوسیلہ استفادہ کرنے والوں میں دو اور نام آپ فراموش نہیں کر سکتے، اور وہ ظاہر ہے کہ امام احمد ابن حنبل کا بھی ایک نام ہے، اور امام شافعی کو بھی آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ تو ان ہستیوں کا جب میں نے نام لیا تو زیرک اور دانا احباب جانتے ہیں کہ کس مکتب فکر سے اور کس مدرسے سے یہ ہستیاں وابستہ رہی ہیں۔ تاریخ آدم و عالم گواہ ہے کہ ان ہستیوں نے کسب فیض کیا ہے جعفر ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور اس تعلق سے میں چونکہ ایک آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے سورہ بقرہ سے، تو وہاں پر ایک عجیب انداز سے گفتگو کی ہے اس ہستی نے، اور یہ کہا کہ رمضان کی عبادتوں کے تعلق سے کہ جس کی اصل ہی صوم میں چھپی ہوئی ہے، ایک مرتبہ جب خالق کل نے یہ کہہ کر مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنو، تو اس ندائی کلمے نے اس تمام شدت جو عبادت کے تعلق سے قائم ہو رہی تھی اور وہ سختی جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے درپیش تھی، اس ندائی کلمے نے اس سختی کو ختم کر کے رکھ دیا۔ یعنی ایک عجیب بات ہے، ظاہر قرآن کے پڑھنے والے ہیں ہم سب، اگر ذرا سا اس پر غور کریں تو دیکھیں کہ کبھی کبھی جس انداز سے آپ کسی کو بلاتے ہیں اس انداز میں اگر ایک خاص طرز کی چاشنی ہو، اور اس میں خاص طرز کا یوں سمجھیے کہ ایک ایسا طریقہ کہ جس میں بلانے والے جس کو بلایا جا رہا ہے اور پکارنے والا جسے پکار رہا ہے اگر صحیح انداز سے پکارے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم دیتے ہوئے پھر کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی۔ لہذا ایک عجیب فکر کو قائم کیا یہ کہہ کر کہ یا ایھا الذین آمنو کہنا ہی ذات واجب الوجود کا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس عبادت کی سختی محسوس ہی نہ ہو، اس عبادت کی شدت محسوس ہی نہ ہو۔ یعنی اب جس سے گفتگو ہو رہی ہے جب اسے کہہ ہی دیا گیا کہ وہ اے تم وہ کہ جو ایمان والے ہو، اے وہ کہ جو ایماندار ہو، اے وہ کہ جو ایمان رکھتے ہو، تو اس کے بعد پھر کیا ایسی گفتگو باقی رہ جاتی ہے کہ جس کے بعد کہ جس سے کہ گفتگو کی جا رہی ہے وہ پلٹ کر یہ کہے کہ میرے لیے تو یہ شدت ہے، میرے لیے تو یہ سختی ہے، میرے لیے تو یہ ایک ابتلا ہے، میرے لیے تو یہ ایک آزمائش ہے۔ جس بلندی سے انسان پکارا گیا ہے اس بلندی کے نتیجے میں اس انسان کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہے، اور اگر وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو تو ایمان کی صفوں میں آنے میں تاخیر کی ضرورت کیا ہے؟ ایمان کی صفوں میں آنے کے تعلق سے کسی ہیلے اور بہانے اور حجت کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اتنا بڑا مرتبہ دیا پیدا کرنے والے نے یہ کہہ کر کہ ایمان والو، تو اب جب ایمان والو کہا تو بے اختیار یہ کہا کہ دیکھو تم پر ایسے ہی لکھ دیے گئے ہیں یہ روزے جیسے گزشتگان پر لکھے جا چکے تھے۔ یعنی موجودگان پر جو عبادت کی طرز کو قائم کیا گیا اس کی بنیاد گزشتگان پر رکھی گئی تھی۔ کوئی کسی سے کٹا ہوا نہیں ہے، کوئی کسی سے علیحدہ نہیں ہے۔ اب اگر انسان اپنے تقیل کے نتیجے میں عبادتوں میں کمی کرے یا اضافہ کرے اور اس کا ایک مرتبہ ذمہ دار قرار دے اور ذمہ دار ٹھہرائے اس کو کہ جو پیدا کر رہا ہے، تو یہ انسان کی غلطی ہوگی، رحمان کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس
طور سے سمجھنے کے لیے خاص طور پر ان نشستوں میں نے اس مقدمے کو آپ کی خدمت میں چاہا ہے کہ پیش کروں، اور پھر اس انداز سے پیش کروں کہ جس کے نتیجے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے، بلکہ نسخہ اکسیر ہے، بلکہ ایسا نسخہ تیر بہدف ہے کہ جس کو اگر استعمال کیا جائے تو پھر مرض کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ مرض فقط ایک ہی ہے اور یہ امتوں میں چلا آ رہا ہے، اور وہ مرض ہے کہ اپنے ہی خدا کو انسان نہیں پہچان رہا ہے۔ مرض یہ ہے کہ اپنے ہی خدا کی معرفت نہیں ہے۔ مرض یہ ہے کہ خوف خدا میں مبتلا ہی انسان نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی اس نے زمانے کے خوف تو لے لیے مگر اس ایک خوف سے دور ہو رہا ہے۔ اگر اس ایک خوف سے انسان اپنے آپ کو بالیدہ کر لے تو یقین جانیے کہ پھر کوئی خوف نہیں رہتا، کوئی حزن نہیں رہتا، کوئی ملال نہیں رہتا، کوئی رنجش نہیں رہتی۔ پروردگار کو بھلا بیٹھنے والے افراد کے لیے نسخہ ہے، یہ کہہ کر نسخہ ہے کہ دیکھو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت ہم نے یہی کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف اپنی توجہات کو مبذول کرو، اور اس طرح سے کہ جس کے نتیجے میں پھر تمہیں کسی اور کا خوف ہی نہ رہے۔ لعلکم تتقون۔ اور پھر ایسی کون سی عبادت ہے؟ اس کے ساتھ ہی آیت ختم نہیں ہوتی، بلکہ آیت کا ایک نشان ہے جو مدورہ نشان کہلاتا ہے، دائرے کی شکل میں نشان کہلاتا ہے، اس پہ حرف لا لگا ہوا ہے۔ یعنی اگر تسلسل قائم کرنا چاہے اور سانس نہ ٹوٹے انسان کی تو اس کا مطلب ایک دو لفظوں پر مشتمل ایک اور فقرہ بھی موجود ہے، ایام معدودات۔ یہ گنتی کے دن ہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ساری زندگی کے لیے تمہیں صائم نہیں کہہ کے پکارا ہے، ہم نے ساری زندگی کے لیے تم پر روزے کو کسی طرح سے واجب نہیں کر دیا ہے۔ ایک خاص معینہ وقت میں معینہ عبادت کو ہم تم تک پہنچا رہے ہیں فقط اس لیے کہ تم اپنے معمولات زندگی میں کہ جہاں 12 مہینے گزارتے ہو، ایک مہینہ وہ مہینہ بھی تو اختیار کرو کہ جو ہمارا مہینہ ہے، اپنے سے نسبت دیتا ہے، اپنی رحمت کو اس مہینے میں داخل کرتا ہے، اس کی عبادت کی طرف آنے والے کو اپنا مہمان قرار دیتا ہے اور کہتا ہے میزبان اس مہینے کا میں ہوں، مہمان تمام روزہ دار ہیں۔ یہ وہ پیدا کرنے والا ہے جس نے سب کی مہمانی کو قبول کیا اور میزبانی کر رہا ہے۔ کیا شرف میزبانی ہوگا، کس کے لیے ہو رہا ہے؟ پیدا کرتا ہے اور خود میزبان ہو جاتا ہے، مخلوق کو مہمان قرار دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں تمہارے میزبان۔ کمی کس چیز کی ہوگی؟ کاہے کہ تمہیں سختی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کون سی شدت سے تمہیں گزرنا پڑے گا؟ کہ کبھی ایسا ہوا انسانوں کی زندگی میں کہ کسی کے ہاں آپ گئے ہو مہمان اور میزبان نے آپ کو سختی میں ڈال دیا ہو؟ کہیں ایسا دیکھا گیا ہے کہ آپ کسی کے ہاں مہمان گئے ہو اور آپ کو وہ کسی شدت میں مبتلا کر رہا ہے؟ یہ اصول میزبانی میں داخل نہیں ہے۔ جہاں رہتی بستی جیتی جاگتی دنیا میں یہ اصول نہیں چلتا تو وہ جو خالق عالم ہے، جو اصل اصول ہے، کہیں وہ ایسے اصول کو قائم کرے جس میں آپ کو تکلیف ہو جائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ معدود چند دن ہیں، یہ ایسے دن ہیں معدود چند ہی دن ہیں، مگر ہاں اس کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ دیکھو اس کے تعلق سے احترام کو باقی رکھا جائے، اس کے تعلق سے عبادتوں میں خلوص کو پیش نظر رکھا جائے، اور جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم استثنائی صورت بھی قائم کر دیں گے، فمن کانا منکم مریضن او علی سفر، تم میں اب اگر کوئی مریض ہو یا کوئی مسافر ہو تو ہم جبر اور قہر کے نتیجے میں عبادتوں کو نہیں منواتے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم
کمزوروں سے یہ مطالبہ کریں، کمزوروں سے یہ تقاضا کریں کہ تم ہماری عبادت کرو، نہیں، ہم تو ظاہر ہے کہ نفس کی کشادگی کو دیکھ کر امتحان لیتے ہیں، ہمارا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، تم پہلے ہمیں سمجھو تو صحیح کہ ہم ہیں کون۔ ہم نے کبھی کوئی ایسی سختی نہیں کی، ہاں اگر کوئی اصول سے نکل جائے اور مریض اپنے مرض کو بھلا کر جس کی تشخیص طبیب کر چکا ہو وہ یہ کہے کہ میں ہوں کہ روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ طبیب کی حکم عدولی نہیں کر رہا ہے، وہ طبیب عالم کی حکم عدولی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آگے بڑھ جاؤ اور آپ وہاں پیچھے ہٹ جائیں تو یہ سمجھے نہ سمجھے کوئی کہ ہاں ہم نے ایک عمل تو کیا، نہیں، وہ عمل مستحسن عمل ہو ہی نہیں سکتا جو الہی تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو، وہ عمل احسن عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں الہی تقاضوں کو ناپذیرائی کی طرف لے جایا گیا ہو۔ تو کہنے والا یہ کہہ رہا ہے دیکھو اگر مرض ہے اور مرض تشخیص شدہ ہے، مسافر ہے، معین شدہ ہے اور معلوم ہے اس کو کہ وہ کہاں کا مسافر ہے، کہاں تک کا مسافر ہے، کہاں پر جانے والا مسافر ہے، تو اس کے لیے ہم نے اس میں کچھ نرمی کر دی ہے، اور نرمی یہ کر دی ہے کہ پھر ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو کچھ اس نے اس عبادت کے تئیں لوس کیا ہے آنے والے دنوں میں اس گنتی کو وہ پورا کر دے، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، وہ حساب کی منزل پر نہیں آئے گا، ذمہ دار بنایا، عقل کی دولت دے کر ذمہ دار بنایا، فہم کی دولت دے کر ذمہ دار بنایا، دانش و بینش کی دولت دے کر ذمہ دار بنایا، تم فیصلہ کرو۔ اس تعلق سے عجیب بات ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑے عظیم قرآن کے ترجمہ کرنے والے سید ابوالعلا مودودی نے اس تعلق سے بڑا ہی عمدہ حاشیہ لکھا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک انداز ہے، اس انداز سے کسی کو اختلاف ہو یا کسی کو اتفاق ہو یہ بحث نہیں ہے، مگر حقیقت امر یہ ہے کہ انہوں نے کہا مسافر سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ سفر کیا ہوتا ہے، اس سفر کی علتیں کیا ہوتی ہیں، اس سفر کی غایتیں کیا ہوتی ہیں، وہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ فقہا نے یقیناً اس کام کو اپنے ذمے لیا ہے، مگر وہ کہتے ہیں حقیقت میں اس کا علم ہی نہیں ہے کہ کتنا وہ طولانی سفر ہو جس کو ایسا سفر قرار دیا جائے کہ جس میں مسافر انسان بن جاتا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے قرآن کو دیکھنے کا، یہ بھی انداز ہے قرآن کو برتنے کا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جس کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے، ہاں قرآن نے خاص طور پر ایسے مسائل پر بڑا ہی انکریج کیا ہے کہ اگر تم دائمی مریض نہیں ہو، اگر تم دائمی مسافر نہیں ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں صحت، تمہارے لیے صحت ممکن ہے، تو پھر ہاں آمادہ ہو جاؤ اس بات کے لیے کہ تمہیں تو ذرا سی مشقت سے گزرنا ہوگا، ذرا سی مشقت سے گزرنا ہوگا، اور اگر یہ مشقت پسند نہ آئے تو دیکھو فدیہ دو، اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کے طعام کا انتظام کر دو۔ قرآن نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اور بڑی ہی صراحت کے ساتھ اس پورے مسئلے کو حل کر دیا، اور یہ کہہ کر حل کیا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو دے سکتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو نہ روکے، جو دے نہیں سکتا تو پھر وہ اللہ سے توبہ کو فراموش نہ کرے۔ یعنی دروازے ہیں کہ جب تک کہ یہ سانس آ جا رہی ہے اس وقت تک کھلے ہوئے ہیں، یہ توبہ ہی کا دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے، کوئی اور دروازہ کھلا نہیں رہتا سوا توبہ کے دروازے کے۔ اور ایک مرتبہ کہا دیکھو یاد رکھو اب ہم وہ بات کیے دیتے ہیں شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اب اس آیت کے بعد یہ تطابق کو دیکھیے، حالانکہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کلام مجید نے یہ کہہ دیا، سورہ توبہ نے اس بات کی تصدیق کر دی، اللہ کے پاس مہینوں کی تعداد فقط 12 ہے، 12 مہینے ہیں۔ اب پورے قرآن پر انسان اگر اپنی خام خیالی سے نگاہ ڈالے اور کہے کہ ہمیں تو فقط رمضان کا نام ملا، ہمیں تو کسی اور مہینے کا نام نہ ملا، تو کیا کیا جائے؟ ایسی عقل کو، اس عقل
عقل کے تعلق سے کیا گفتگو کی جائے. اسی لیے کسی منزل پہ کہا گیا کہ دیکھو پوچھو اس سے جو علم میں راسخ ہو, پوچھو اس سے جو علم میں ڈوبا ہوا ہو, پوچھو اس سے کہ جو جانتا ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ جاننے والا جاننے والے کو بتائے, یہ ایسا اصول ہی نہیں ہے جس کا کوئی تذکرہ کیا گیا ہو. تو عدت یعنی مدت, مدت کس کی مدت؟ مدت مہینوں کی مدت 12 بتلائی گئی ہے. اور یہ مہینوں کی مدت کسی ہجری اعتبار سے, قمری اعتبار سے, شمسی اعتبار سے چلنے والے سال کے تعلق سے نہیں ہے, بلکہ یہ اس وقت سے قائم ہے جب اللہ نے سماوات و ارض کو خلق کیا ہے. یہ قرآن مجید سورہ توبہ 36ویں آیت ہے, اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جہاں پہ کہا 12 مہینے ہیں, ان 12 مہینوں میں ایک مہینے کو ممتاز کر دیا, نام کے ساتھ ممتاز کیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. کلام مجید نے بڑی وضاحت سے کہا سنو, یہ تم کو جس ہم مہینے کی طرف لے جا رہے ہیں اس مہینے کی خصوصیت سے آگاہ ہو, اس مہینے کی خصوصیت سے آگاہ ہو. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اب قرآن قلب محمد پر آئے تو نازل ہو رہا ہے, بیت معمور پر آئے تو نازل ہو رہا ہے. کوئی کہنے والا, کوئی ترجمہ کرنے والا یہ کہے کہ آسمانوں میں 7 آسمان ہیں, وہ کسی لوور طبقے پہ آ رہا ہے اور آ رہا ہے, تو وہ قرآن ہے جو نازل ہو رہا ہے. نہیں معلوم کیا کچھ اس کی تشریحات کی گئیں, مگر کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور قرآن فقط نازل نہیں ہوا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ بغیر مقصد کے قرآن نازل نہیں ہوا ہے. دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں, یہ تقریروں کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو آنے والی تقریروں میں ہمارے لیے کام بہت آسان ہو جائے گا. یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے, یہ قرآن کا نزول انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. اب اگر کوئی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ نہ پائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن ہدایت نہیں کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو انسانوں کے طبقے سے باہر کر دے. یہ کلیہ ہے جس کو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یعنی دوسری طرف مسئلہ نہیں بدلے گا, اس طرف کو بدلنا ہوگا. یعنی انسان اگر اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہے تو یہ کہا کہ دیکھو یہ وہ قرآن ہے جو انسانوں کی ہدایت کا سامان بن رہا ہے, یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. یہ حیوانوں کی ہدایت نہیں کرتا, یہ جمادات کی ہدایت نہیں کرتا, یہ نباتات کی ہدایت نہیں کرتا. ان کی ہدایت کے کچھ اور طریقے ہیں, اس سے ہم اور آپ واقف نہیں ہیں. مگر جہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہینہ رمضان کا اور اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا, کاہے کے لیے نازل کیا؟ ھدی للناس, یہ انسانوں کی ہدایت کا سامان بن رہا ہے. یہ قرآن ہے وبینات من الہدی, اور فقط انسانوں کی ہدایت کا سامان نہیں ہے بلکہ یہ روشن صریح واضح کھلے ہوئے نظر آنے والے بینات کے ساتھ قرآن آ رہا ہے. اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خارج میں شمس نہیں ہے, اگر کسی کو چاند کی روشنی نظر نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاند نہیں ہے. اپنی آنکھوں کے معالجے سے بچتے ہوئے اگر انسان کسی پر یہ چارج لگا دے کہ نہیں وہی نہیں ہے تو یہ عدل نہیں, ظلم ہوگا. لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے آنے والا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے اسے, ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. اور پھر تنہا ہدایت نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت روشن ہدایت ہے, یہ ہدایت صریح ہدایت ہے, یہ ہدایت واضح ہدایت ہے, یہ ہدایت آشکار ہدایت ہے. یہ ایسی ہدایت نہیں ہے جو مخفی ہدایت ہے, یہ چھپی ہوئی ہدایت ہے, یہ غار بغار چلنے والی ہدایت ہے نہیں, یہ صحرا بصحرا چلنے والی ہدایت ہے نہیں. اگر آنکھیں ہیں, چشم بینا ہے, دل روشن ہے اور وہ مغز ہے جو متفکر ہے تو پھر اس کے لیے تو ہر چیز بکھری ہوئی ہے. عالم تمام میں ہم نے بینات کو پھیلا دیا ہے, عالم تمام میں ہم نے معجزات کو بسیط کر دیا ہے, محیط کر دیا ہے, ہم نے بکھرا دیا ہے. اب چنو, ایسے ہی چنو کہ جب تم چمن کی سیر کرنے جاؤ, چمنستان کی سیر کرنے جاؤ تو
تمہاری جمالیاتی ذوق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ تم پھولوں کو چنتے ہو یا خاروں سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہو، تم چاہتے کیا ہو، یہ تمہارے جمالیاتی احساس کی گفتگو ہے۔ تو ہاں، ہم نے بینات کو ایک مرتبہ بکھیر دیا ہے، اور فقط بینات پر گفتگو ختم نہیں ہوئی بلکہ آگے بڑھ کے کہا والفرقان، یہ قرآن نہیں ہے، یہ فرقان ہے، حق و باطل کی تمیز کرنے والا، حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا، حق اور باطل کے تعلق سے آگہی دینے والا یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اس طرح سے اس قرآن کو انٹروڈیوس کیا گیا مہینہ رمضان کا ہے۔ دنیا مطالعہ کرے کتابوں کا جا کر تو معلوم یہ ہوگا توریت کا، اگر توریت پر گفتگو کرنے والے توریت پر گفتگو کریں تو جا کر دیکھیں کہ کیا ارشادات ہیں، کیا فرمودات ہیں معصومین کے، مہینہ رمضان ہی کا ہے، توریت کا نزول بھی رمضان ہے، انجیل کتاب الہی ہے، مہینہ نزول کا رمضان ہی کا ہے، زبور کتاب الہی ہے، مہینہ نزول کا رمضان ہی ہے، صحف ابراہیمی کا تذکرہ ملتا ہے تو مہینہ نزول کا رمضان ہی کا ہے، قرآن کے تعلق سے جو آخری کتاب آ رہی ہے اس کا تعلق بھی رمضان، شہر رمضان سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی حکمتوں سے اگر انسان واقف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدائی حکمتوں سے واقفیت کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ مہینے کو چنا، نہ صرف مہینے کو چنا، لیلۃ المبارکہ کا تذکرہ کیا، نہ صرف لیلۃ مبارکہ کا تذکرہ کیا بلکہ لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا، یعنی اس حد تک انسانیت کو آمادہ کیا کہ ایک منزل آئے گی کہ تم خود کہو گے کہ ہاں یہ وہ قدر کی رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، وقت واحد میں قلب محمد پر آ رہا ہے، اور قلب محمد کو اس بات کا اشارہ دے دیا گیا جہاں مناسب جانیں گے تمہیں حکم دیں گے، تم ہمارے پیغام کو عام کرتے چلے جانا۔ اب جو پھیلا وقت تو 23 برس پر محیط ہو گیا، دنیا نہیں معلوم کیا کچھ تعبیر کرنے لگی، دنیا نہیں معلوم کس تعویل سے کام لینے لگی، کوئی کہنے لگا جستا جستا قرآن آیا، کوئی کہنے لگا رفتہ رفتہ قرآن آیا، کوئی کہنے لگا بستہ بستہ قرآن آیا۔ ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی، قرآن مان آیا، چشم زدن میں آیا، آنے واحد میں آیا، اشارہ خفی کے نتیجے میں آیا، اس جلی کی طرف سے آیا جو کائنات پر محیط تھا، اور ایسا کہ جس کو اٹھانے والے نے جب اٹھایا تو وہ بار اٹھانے والا وہ پہاڑ نہیں تھا، وہ صحرا نہیں تھا، وہ ریگستان نہیں تھا۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ایک مرتبہ ہم نے بار امانت کو پیش کیا، جبل کو پیش کیا، ہم نے صحرا کے سامنے اپنے امانت کے بار کو رکھ دیا، مگر کوئی بھی اس بار کو نہ تھام سکا۔ انسان نے بڑھ کے اس بوجھ کو اٹھا لیا، یہ انسان ہی اٹھا سکتا تھا، اور انسانوں میں وہ فقر موجودات کہ جس کو مخلوق اول کہا گیا، نور اول کہا گیا، عقل اول کہا گیا، اس کا یہ عالم کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، یہ کہہ کر پیش کیا کہ مالک تیری درگاہ میں آ رہا ہوں، تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، جو کام تو مجھ سے لینا چاہے لے لے۔ ظاہر ہے کہ کوئی یسر کی منزل یقیناً اگر ہے تو ہے، عسر کی منزل تو نہیں ہو سکتی، تنگی نہیں، سختی نہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، بشرطے کہ اگر ایک نگاہ انسان انسانیت والی ڈالے ان مسائل پر اور یہ کہے کہ کیا ہو رہا تھا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا رہے گا۔ ایک منزل آئی کہ یہ وہ قرآن کہ جس کو پہنچایا۔ مگر جاتے جاتے آج کی گفتگو کو تمام کرتے کرتے اگر اس آیت سے آپ کو آگاہ کر دوں، یہ لانے والا قرآن کو لا رہا تھا، بھیجنے والا قرآن کو بھیج رہا تھا، اور یہاں منزل یہ آئی کہ کلام مجید کا سورہ فرقان 25واں سورہ یوم یعض الظالم علی یدیہ ہے کہ جہاں عالم یہ ہوگا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ظالم اپنے ہاتھ کو خود کاٹ رہا ہوگا، ظالم اپنے ہاتھ کو خود کاٹ رہا ہوگا، یعنی اپنے ہاتھ کو خود چبا رہا ہوگا۔ یہ ظالم ہے۔ قرآن مجید نے ظالم کے تعلق سے کہا یوم یعض الظالم علی یدیہ ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کہے گا؟ وہ ایک عجیب انداز سے کہے گا، ایک عجیب انداز ہے، اور اس انداز کو کلام مجید نے کہا موضوع سخن ظاہر ہے یہ نہیں ہے، مگر جاتے جاتے جس آیت پر لے جانا چاہتا ہوں کہ وہ پکارتا ہوا یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش کہ میں فلاں کو، یہ قرآن ہے، قرآن
زبان ہے، نام لینے میں کتنی دیر لگتی تھی، مگر تہذیب دی ہے قرآن مجید نے کہ بلا وجہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کہہ دیا تو قیامت تک کے لیے حوالہ بن گیا۔ اب اس فلاں کے زمرے میں کوئی بھی آ جائے، اپنا آئے کہ پرایا آئے، یگانہ آئے کہ بیگانہ آئے، وہ کوئی آئے مگر فلان قلیلہ ہے، اے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، ذکر کے آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا، ذکر کے آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے راستے سے دور کر دیا جبکہ ذکر آ چکا تھا، اور ذکر فکر پر مبنی تھا، ایسا ہی ذکر نہیں تھا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ یہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہی ہے جو عزتوں کا محافظ نہیں ہے، جو عزتوں کو بگاڑ دیتا ہے، جو عزتوں کو غیر محفوظ بنا دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب یہ مکالمہ ہو رہا ہوگا تو بے اختیار امت کا رسول درمیان سے کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہے گا، رسول مسلمانوں کا رسول کہے گا، انسانوں کا رسول کہے گا، فرقہ فرقہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی رسول ہے، آخری رسول ہے، محمد عربی ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ کھڑے ہو کر یہ کہیں گے پروردگار یہ آج اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہے، آج اسے ندامت ہو رہی ہے، آج اسے شرمندگی ہو رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت عجیب کام کیا، میں نے فلاں کو اپنا دوست بنا لیا جبکہ فلاں دوست بننے کے قابل نہیں تھا، میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، میں نے اسے اپنا قلیل پسند کر لیا، یہ تو مجھے ذکر ہی سے بہکا لے گیا، یہ تو مجھے ذکر ہی سے بھٹکا لے گیا، اس نے تو مجھے قعر مذلت میں دھکیل کے رکھ دیا۔ اور ایک مرتبہ کہے گا رسول وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ پروردگار میری قوم نے تو قرآن کو معطل کر کے رکھ دیا تھا، میری قوم نے تو قرآن کو فریز کر کے رکھ دیا تھا، میری قوم نے تو ہجران قرآن کر لیا تھا، میری قوم نے تو قرآن سے دوری اختیار کر رکھی تھی۔ یہ قیامت کا دن ہے، یہ مکے کی وادی نہیں ہے، یہ مدینے کی زمین نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سے لے کر قیامت تک اور قیامت سے لے کر ابد الآباد تک وہ رسول جو امتوں کے لیے ہادی بن کے آیا، ایک مرتبہ وہ کھڑا ہو کر کہے گا ھذا القرآن مہجورا۔ اس قرآن کو انہوں نے معطل کیا، اس کے احکام کو معطل کیا، اور نہ صرف احکام اس کے معطل کیے بلکہ فرائض سے غفلت کی، واجبات سے انہوں نے منہ پھیر لیا اور انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے علیحدہ کیا۔ بس اس آیت پر فرقان کی ختم کرتے ہوئے صرف اتنا کہیں کہ جس وقت رسول یہ پکار رہا ہو کم از کم ہم اور آپ کھڑے ہو کر یہ ضرور کہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے قرآن کو کبھی مہجور نہیں کیا تھا، ہم نے قرآن کو کبھی معذور نہیں کیا تھا، ہم نے جب بھی چاہا اسی قرآن سے حکمت اور دانائی کے ابواب کو اخذ کیا تھا۔ آپ ہی تھے جاتے جاتے یہ کہہ رہے تھے دیکھو لے لو، مجھ سے لے لو، جو میں دے رہا ہوں وہ مجھ سے لے لو۔ اگر انسان منکر ہوا اور انکار کے نتیجے میں تکفیر کی منزل پر آیا اور وہ کافر ہو گیا تو ان انسانوں کا عمل ہوگا جو رسول کی کیفیت سے واقف نہیں تھے، مگر خدا کا فضل ہے، خدا کا کرم ہے، خدا کا احسان ہے، اور اس مہینے کا رمضان کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کلام الہی کی جس انداز سے وہ چاہتا ہے نہ صرف یہ کہ تلاوت کرتے ہیں بلکہ اسی انداز سے ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، اسی اعتبار سے ہم اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں۔ بجاتے ہوئے یہ دعا اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ پروردگار ہمیں وہ علم قرآنی عطا کر جس سے کہ نہ صرف یہ کہ تیرا محبوب رسول راضی ہو بلکہ جس سے تو خود راضی ہو، ہمیں وہ علم عطا کرے جو تیری رضا کو ہمارے شامل حال کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔